الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين نبي الحرمين جد الحسنين محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يجدونه مكتوب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال الله عز وجل في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، گانے جدھر لگائیے، گانے جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے، گانے جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
تیری ہی داستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے اور سامنے ہے وہ نوبہار پیش نظر ہے نوبہار ہے دل ہے سجدے کو بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ وہ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے کان جدھر آخر تک آ چکے یہ عرس مبارک کی تقریب سعید حضرت گرامی المرتبت رونق خانواد سادات گیلانیہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب سرکار گیلانی ان کی فیضان نظر سے ایک طرف جناب حضرت قبلہ پیر سید زاہد حسن شاہ صاحب گیلانی ایک طرف جناب قبلہ پیر سید جاوید حسن شاہ صاحب گیلانی دیگر سادات والا مرتبت دیگر زعمائے ملت علماء اہل سنت آپ آل محبت کا یہ اجتماع اور آج یہ جو مہینہ ہے اس میں جو ایام ہے میرے نبی کی ولادت باسعادت والا مہینہ ربیع الاول شریف والا مہینہ یہ وہ ماہ مکرم جس کی 12 تاریخ کو زہرا کے بابا حسنین کے نانا کل نبیوں کے تاجدار ہم گناہگاروں کے غمگسار رحمت للعالمین ہادی السبل خیر الرسل سید الکل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور ہر عاشق رسول آج اس کی رگ رگ سے خوشی پھول رہی ہے لو 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 سے اس کی خوشیوں کا اظہار ہے اور اصل میں جدھر جدھر سے بھی گزریے ہر گلی ہر نگر ہر ڈگر ہر کریا ہر بستی ہر جگہ پر تیرے میرے نبی کی شانیں بیان ہو رہی ہیں آج یہ عرس مبارک کی تقریب ہے عرس کی محفل ہے لیکن ذکر آج بھی سونے نبی کے میلاد والا ہونا ہے یار یہ جو میرے سامنے 4-5 آپ بالکل ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں تو آپ پر ہے پورا مجمع مہربانی فرمائیں گے اگر کوئی آپ کو بولنے میں دقت ہے تو آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ بے شک بیٹھ جائیں اور اگر سامنے بیٹھیں تو سامنے والوں کا ذرا ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے چونکہ میں آپ کو دیکھوں گا پچھلے دور والے تو دور ہیں نا آپ بالخصوص پہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں یہ ذرا جس نے جو دینا ہے دے دے گا چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں آپ پیچھے ہٹ جائیں اٹھیں ذرا ادھر بٹھائیں چونکہ میرا مقصد ہے کہ میں کوئی بات کروں اور آپ اس کو سنیں اگر کسی نے میری خدمت کرنی ہے تو بسم اللہ وہ آ کر دے ہم انکار نہیں کرتے ہیں حضور کے لنگر پہ ہی پل رہے ہیں سادات کے ٹکڑوں پہ ہمیشہ سے کھا رہے ہیں اور اسی پہ کھاتے کھاتے دنیا سے جائیں گے انکار نہیں ہے لیکن مجھے زیادہ خوشی بیٹا میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس بچے کو پیچھے کر دیں 10 دفعہ میرے خیال میں کہہ چکا ہوں کہ بچوں کو ذرا یہ دیکھیں نا درمیان میں رک گئی نا محفل تو برائے مہربانی چونکہ میرا مقصد ہے آنے کا اتنا لمبا سفر میں نے اسلام آباد سے یہاں تک کیا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بھی آئے ہیں تقریر سننا ہے تو کوئی میں میسیج ڈیلیور کروں میں کوئی بات کروں اور اس وقت تقریباً میں لائیو بھی جا رہا ہوں ہزاروں دیگر لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں دنیا اس ملک میں دوسرے ملکوں میں سن رہے ہیں تو یار تاکہ وہ جتنا وقت اگر ہمیں سنیں گے تو ہم اس میں ان کو کوئی بات ڈیلیور کریں قرآن و سنت کا کوئی پیغام دے کے جائیں اور یاد رکھیے
اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر سال کے بعد محافل کے انعقاد کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ کسی 12ویں 13ویں 14ویں صدی کے مولویوں کا شروع کیا ہوا نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مزارات اور درباروں کے اوپر اجتماع کا انعقاد اور وہاں محفل سجا کر قرآن و سنت کا پیغام دینا، یہ تاجدار عرب و عجم سید عالم محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کیونکہ حضور ہر سال احد کے شہداء کے مزارات پر میرے آقا صحابہ کی امرائی میں جاتے، اور جو ظاہری حیات طیبہ کا آخری سال تھا میرے نبی کا، اس میں اتنے صحابہ تھے کہ میرے نبی کے لیے ممبر بچھایا گیا، اور اس ممبر پہ بیٹھ کے میرے نبی نے احد کے شہداء کے مزارات کے پاس بزم اصحاب میں خطاب کیا، انہیں دین کی باتیں بتائیں۔ لمبی چوڑی حدیثیں موجود ہیں، لیکن ایک جملہ جو میرے نبی کا یہ صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تھا، اے میرے یارو، انی لم اخشا علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن تنافسوا فی الدنیا کما قال، فرمایا مجھے تم میں، خطاب صحابہ کو ہے، مراد امت ہے، گویا حضور قیامت تک آنے والوں کو کہہ رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اے میری امت، مجھے تم میں شرک کا ڈر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں، کیونکہ مشرک مومن نہیں، مومن مشرک نہیں، ان دونوں کے درمیان تضاد حقیقی ہے، تباین حقیقی ہے، اس لیے یا تو کہو مومن یا کہو مشرک۔ یہ عجب اپنی طرف سے ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا جو دل کرے کسی کو کہہ دیا یہ مشرک ہو گیا۔ اور عجب بات ہے، ایک دفعہ ہماری ادھر مسجد کے پاس سے کچھ ٹولے گزر رہے تھے تو کہنے لگا یہ مشرکوں کی مسجد ہے، تو ہمارا سٹوڈنٹ پاس کھڑا تھا، اس نے کہا جی آپ تو قرآن کے منکر ہو گئے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ نے کہا جی قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک تو مسجد تعمیر ہی نہیں کر سکتے، مسجدیں مومنوں کی ہوتی ہیں، مشرکوں کی نہیں ہوتی۔ اور اگلا جملہ سنو، یہ آراس اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں، شہیدوں کے ہوتے ہیں، اولیاء کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے اور یہ سمجھے کہ جی ہم عرس نہیں کرتے، تو بابا تم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ جیسے تیسری جنس جنہیں ہم خنسا یا خسرا کہتے ہیں، ان کے گھر میں بچہ نہیں ہو سکتا، ویسے گستاخوں کے عرس نہیں ہو سکتے، عرس اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کی عظمتوں کے چرچے ہوتے ہیں، حضور کی اہل بیت کے تذکرے ہوتے ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے عرس کرنے کا، تاکہ یہ فکر لی جائے کہ جس ولی اللہ کی عرس پہ ہم آئے گے وہ زندگی میں کرتا کیا رہا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ پیغام لے کے جائیں اور سوچیں، فکر کریں کہ جس ولی کا آج مزار بنا ہے، کیا وہ ہمارے والے کام کر رہا تھا کہ اس کا مزار بن گیا؟ یقیناً وہ ہمارے جیسا نکمہ ہوتا تو اس کو آج اتنا رتبہ نہ ہوتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا صحرا اس کے سر سجا ہوا نہ ہوتا۔ یقیناً اس کی زندگی اس طرح گزری جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تو ہم ولی کے آستانے پہ آ کر یہ طرز لے کے جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ رستہ عطا کر دے جس رستے پہ تیرے ولی چلے ہیں، تیرے نبی چلے ہیں۔ اس لیے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، عرس، اور اس میں مجھے موضوع دیا گیا ہے میلاد شریف کا، اور ہم ہیں اہل سنت و جماعت۔ کیونکہ آپ سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب کوئی ضرورت نہیں تو پھر میری طرف کا۔ ہم سارے کیا ہیں بولیے؟ نہ لٹھیلے نہیں یار، اونچا۔ ہم سارے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اور سنی نہ رنگ سے پہچانا جاتا ہے نہ کپڑے سے۔ یہ اور جماعتیں ہیں کہ کپڑے پہنے تو اور مسلک، کپڑے اتاریں تو اور جماعت۔ ہم کپڑوں سے نہیں پہچانے جاتے، نہ پگڑی کے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں، نہ داڑھی کے سائز سے سنی پہچانا جاتا ہے۔ سنی اپنی حسن عقیدت سے پہچانا جاتا ہے۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ جو مصطفیٰ کی آل کی غلامی میں ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی ہر صحابی سے ادب و محبت کرتے ہیں۔
مسلک اہل سنت مسلک ادب و محبت ہے، اور یہ وہ مسلک ہے۔ اور یاد رکھیے میں آج گیلانیوں کے آستانے پہ آیا ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جد ہے گیلانیوں کی، حضور غوث پاک کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا حضرت سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ چیلا پیر سیدنا غوث پاک عبدالقادر جیلانی ساری زندگی روافظ کا رگڑا دیتے رہے، میرے مصطفیٰ کے یاروں کا دفاع کرتے رہے۔ ظاہر ہے آج ان کی اولاد کا اسٹیج ہے تو یہاں پر صحابہ کا نام بھی لیا جائے گا، یہاں پر حضور کی آل کے تذکرے بھی ہوں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں وہ اور مردود ہیں جو صحابہ کے ذکر کی آڑ میں آل بیت کا ذکر روکنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مردود ہیں جو آل بیت کے ذکر کی آڑ میں صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہم ہیں وہ کہ جو محمد کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ محمد عربی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے اہل بیت کون ہیں تو ہم کہیں گے وہ کہ جن سے صحابہ پیار کرتے تھے۔ ہم توجہ سے سنیے گا، ہم سے کوئی پوچھے اہل بیت کون ہیں تو ہم کہیں گے اہل بیت وہ ہیں جن سے صحابہ پیار کیا کرتے تھے، صحابہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جن کا ادب اہل بیت کیا کرتے تھے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم دونوں سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عرف کے اندر محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں ذکر میرے مصطفیٰ کا ہو، میرے نبی کے ذکر کا پرچار ہو، میرے نبی کی تعظیم کا اظہار ہو، میرے نبی کی سیرت کی باتیں ہوں، میرے نبی کی صورت کی باتیں ہوں، میرے نبی کی ذات کے تذکرے ہوں، میرے مصطفیٰ کے صفات کی باتیں ہوں، میرے نبی کے حسن و جمال کی باتیں، میرے نبی کے کین و کال کے تذکرے، میرے نبی کے سونے بلال کی باتیں، میرے نبی کے عینین کی باتیں، شفتین کی باتیں، یدین کی باتیں، رجلین کی باتیں، صدیق و حسنین کی باتیں، میرے نبی کے دہن کے تذکرے، میرے نبی کے بدن کی باتیں، میرے نبی کے زکن کی باتیں، میرے نبی کے بدن کی باتیں، دہن کی باتیں، میرے مصطفیٰ کے تکلم کی باتیں، تبسم کی باتیں، میرے نبی کے سینے کی باتیں، پسینے کی باتیں، مدینے کی باتیں۔ الغرض جس محفل میں میرے نبی کے تذکار جمیلہ اذکار حسینہ سنے سنائے جائیں، ہمارے سنت کے عرف میں اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ گرامی المرتبت حاضرین، آج کی اس محفل کے اندر میں نے دو مقامات قرآنیہ کا میں نے ذکر کیا ہے، آیتیں پڑھی ہیں، تلاوت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میرا رب فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ دھیان رکھیے گا، جو غیب کی، الرسول کے بعد النبی، یہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ بھائی میں تھوڑی سی یہاں رک کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اتباع کرتے ہیں الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، الرسول، رسول کی، النبی، نبی کی، الامی، امی کی۔ بس تین لفظیں کو رکھیے گا۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بھئی ہوش میں جاگ رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں، ایک آدمی کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں، کیا اس کے کلام اور بسم اللہ شاہ جی کی کلام۔ میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب ہیں، حضور کے بلا بادشاہ ہیں۔ چلیں سادات کی بات نہیں کرتا میں اپنے سامنے، بیٹا اسکول کتنا پڑھائیں گے؟
اچھا میں کہتا ہوں کیا نام ہے بیٹا؟ غلام قادر، یہ ایف اے ہیں، انہوں نے مڈل بھی کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ میں سے ہر جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار جب ایف اے کہہ دیا تو پھر اوپر والی فارم بیان کر دی، جب بیسٹ کہہ دیا تو گڈ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یار جن کو سمجھ آئیے وہ سمجھے نا. جب میں نے کہہ دیا یہ ایف اے پاس ہیں تو پھر مجھے مڈل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، میٹرک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ ایف اے تو ہوتا ہی وہ ہے، ایف اے تو ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے مڈل میٹرک کے بعد اوپر جا کر اگلی ڈگری لیتا ہے. اب ذرا سنیے، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے نبی ہوتا ہے. تو اللہ قرآن میں تیرے میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اتباع کرتے ہیں رسول کی، ان نبی کی. یار جب کہہ دیا کہ رسول کی تو پھر نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ رسول کے اندر نبی تو ہے نا. یار مہربانی، یار میں جب نکتہ دوں گا نا پھر آپ کو مزہ آئے گا. بھائی جب رسول کہہ دیا تو نبی تو ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر میٹرک والا ایف اے نہیں ہوتا لیکن ہر ایف اے والا میٹرک ہوتا ہے. ہر ایم اے والا ایف اے ہوتا ہے لیکن ہر ایف اے والا ایم اے نہیں ہوتا. جب کہہ دیا کہ یہ ایم اے ہے تو نچلی ساری ڈگریاں بیچ میں آ گئیں. اب رب نے جب کہہ دیا کہ رسول ہے تو نبی والی ڈگری تو بیچ میں آ گئی. یہ ان نبی کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں کبھی لفظ بول کر اس کا اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے، کبھی لفظ بول کر اس کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے. تو یہاں اصطلاحی معنی وہ تو موجود ہے رسول کے اندر، یہاں لغوی معنی بیان ہو رہا ہے. اور لغوی معنی کیا ہے؟ اب معنی بنے گا اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب بتانے والا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. اگلا جملہ بولوں، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب جانتا ہے. اچھا جی تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں. اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے. ہاں یہ معنی کریں نا آپ، غیب کی خبریں دینے والا معنی کریں نا، غیب جاننے والا معنی نہ کریں. میں نے کہا خبر کے ساتھ علم لازم ہے. توجہ ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب ایک بندے کو آپ خبر دیتے ہیں تیرا باپ مر گیا، تیری ماں مر گئی، اب وہ جنازے پہ نہ آئے. جب اس کو پوچھا جائے تیرے باپ کا جنازہ ہوا تو نہیں ہے، وہ کہے جی مجھے علم ہی نہیں ہوا ابے کے مرنے کا. تو اسے کہا جائے گا یار تجھے خبر جو دی ہے، تو کہے گا نہیں خبر ہوئی ہے نا، علم تو نہیں ہوا. اے پڑھے لکھے لوگوں، سادے لوگوں جو نہیں پڑھے ہو وہ بھی بتاؤ، جب ایک بندے کو آپ نے خبر دے دی کہ باپ تیرا مر گیا تو کیا آپ اس کو مزید کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیوں کہ خبر سے علم آتا ہے. تو اب سنیے رب فرماتا ہے میرا محمد یہ رسول ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے. حیرت کی بات ہے غیب جانتا نہیں تو پھر خبریں کیسے دیتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو میرا نبی، میرا تیرا نبی، ان کی یہ شان ہے، رسول اعظم کی یہ شان ہے. قرآن بیان کرتا ہے الرسول النبی الامی، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہے جو امی بھی ہے. امی کا معنی عام طور پر لوگ کرتے ہیں جو ان پڑھ ہے، حالانکہ میرے دوستو نبی کا معنی یہ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے بے پڑھا. کیا مطلب؟ اے امی اس ہستی کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو. اب معنی بنے گا اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے اور ڈائریکٹ خدا سے پڑھا ہوا ہے. کسی دنیا کی استاد کے سامنے اس نے زانو تلمس دے نہیں کیا ہے. الذی
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس محمد کی بات ہو رہی ہے، اس رسول اعظم کی بات ہو رہی ہے، اس امی نبی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے تذکرے ان کے پاس جو موجود تورات ہے اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، انجیل میں بھی تذکرے لکھے ہوئے ہیں۔ میرے حضور کے تذکرے دنیا میں آنے سے قبل بھی کائنات میں جاری و ساری تھے، بلکہ بہت پہلے جاری تھے۔ یہاں تو بیان ہو رہے ہیں نا کہ تورات میں بھی ان کا ذکر، انجیل میں بھی ان کا ذکر، یہ تو ہے نا بہت بات کی بات، اس سے کہیں پہلے میرے نبی کا ذکر موجود تھا۔ آئیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ ایک دن اپنے بیٹوں کے پاس آئے تو آپ کے بیٹے دو باسوں میں الجھے ہوئے تھے، مطلب باس فرما رہے تھے کیا؟ باس کہہ رہے تھے کہ ہمارے بابا جان افضل ہیں، اور باس کہہ رہے تھے نہیں فرشتے افضل ہیں۔ یہ کیا ہو رہی ہے آپس میں؟ باس ہو رہی ہے۔ باس کیا کہتے ہیں؟ بابا جان افضل ہے۔ باس کیا کہتے ہیں؟ فرشتے افضل ہے۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے ان کی بات کو سنا۔ جناب آدم نے فرمایا بیٹو نہ میں افضل نہ فرشتے افضل، بابا جان پھر افضل کون ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا او میرے بیٹو افضل تو ہستی ہے کہ جب رب قدیر نے میرا جسم تیار فرمایا، میرے جسم میں اس نے روح کو ڈالا، ابھی روح میرے دھڑ کے نیچے تک نہیں پہنچی تھی کہ میں نے سر اٹھا کے اللہ کے عرش پہ دیکھا، کنگروں پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور جب میں نے میرے ابھی جسم میں روح بھی پوری نہیں ڈلی تھی، میں نے عرش الہی پر یہ نام لکھا ہوا میں نے پڑھا، رب نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ نام لکھا تھا۔ تو میرے بیٹو نہ میں افضل نہ فرشتے افضل، افضل تو وہ محمد ہے کہ میری تخلیق سے پہلے جس کا نام رب نے عرشوں پہ لکھا ہوا ہے۔ کان جدھر لگائیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیر چھا، فرش پہ طرفہ تم دھام، کان جدھر لگائیے، بولیے کان جدھر مہربانی کر لیں نا ذرا مل کے ذرا صدا یقین کیجئے، کسے پیسے چنگے نہیں لگتے، لیکن رب کی قسم خطیب کا کلیجہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب پورے مجمع کے چہرے پہ رونق ہو، زبانوں پر مصطفیٰ کی نعت جاری ہو، تو مل کے صدا جائے کان جدھر لگائیے تیری کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ جانے ہے وہ جان کی، جانے ہے تو نبی، میرا تیرا نبی، یہ صرف میرے تیرے آقا ہی نہیں ہے کہ جن کی آمد سے قبل ہی ان کے چرچے کائنات میں جاری و ساری ہے۔ دھیان رہے
میرے نبی کی آل، میرے تیرے نبی کی آل بیت، میرے تیرے نبی کے لال، میرے تیرے نبی کی زہرا علی و حسن، اللہ دی قسم ہے اے جڑے چار نانے اے بڑے بڑے شجرے ادھر تو ادھر کر دیں دینے، یقین کیجئے یہ ٹیسٹ کیسے، یہ کیا بولتے ہیں، یہ ٹیسٹر ہیں، یہ نام ٹیسٹر ہیں۔ دیکھو دوستان گرامی، اچھا رکو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ لوہا زیادہ مہنگا ہوتا ہے کہ سونا؟ سونا زیادہ مہنگا ہے نا، تو مقناطیس لوہے کو کیوں پکڑتی ہے، سونے کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگوں لٹمس پیپر ایک ہوتا ہے، باقی چلیں اس کو چھوڑے، میں لمبی باس میں نہیں جاتا، صرف ایک ہی مثال کافی ہے۔ لوہے کو پکڑتا ہے کیا مقناطیس؟ سونے کو۔ اب بندہ اس مقناطیس کو کہے کہ یار تو مہنگی چیز کو چھوڑ کے سستی کو پکڑتا ہے، تو مقناطیس نے کہنا ہے میرے اجزائے ترکیبیہ ہی ایسے ہیں، میرا جو باڈی ہے جو میں بناؤں وہ اسی ضابطے پہ بناؤں کہ میں نے نہ سٹیل کو پکڑنا ہے، نہ کانچ کو پکڑنا ہے، نہ ہیرے کو پکڑنا ہے، نہ سونے، میں نے پکڑنا ہے تو سونے کو پکڑنا ہے، میں نے پکڑنا ہے تو لوہے کو پکڑنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او علی، او علی، حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، کیونکہ اس میں مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہے، اس لیے میرے مولا علی نے پہلے قسم اٹھائی، وگرنہ علی کو حدیث بیان کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی بولتا ہے، میرے نبی کی گارنٹی ہے لوگوں، یہ جب علی بولے وہ حق بولتا ہے، اور فرق ہے کائنات کے اندر انسانوں میں ہر بندہ حق سے پہچانا جاتا ہے، حق علی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ کوئی بات ذرا سمجھ نہیں ہے آپ نے، ہر بندے کی عزت اور عظمت اخلاق سے ہوتی ہے، کہتے ہیں یار چنگے اخلاق والا بندہ ہے لہذا چنگا ہے، اور میرا رب فرماتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہر ذات اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، اور اخلاق حضور سے پہچانے جاتے ہیں، جو حضور اپنا لے وہ اخلاق ہوتا ہے۔ یار مہربانی ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ میں اور تو اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اخلاق حضور پہ پہچانا جاتا ہے، کیوں؟ رب فرماتے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم نیچے ہے تو اس سے اوپر ہے، یعنی تیری ذات اخلاق سے نہیں، اخلاق تیری ذات سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، حق کے ساتھ علی کا ایسا رب نے رشتہ بنایا کہ میرے نبی نے فرمایا الحق حیث دار علی، یار سبحان اللہ کی آواز آ جائے، الحق حیث دار علی، حضور فرماتے ہیں ویسے تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ اچھا بندہ حق کے پیچھے چلتا ہے، مصطفیٰ فرماتے علی پیکر صدق و صفا ہے کہ حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ نہیں مزہ آیا؟ یا پھر مولا علی کے نام پہ ذرا اتنی ہمت نہیں ہے کہ ذرا زبان کھول دو سبحان اللہ کی ساتھ؟ یاد رکھیے حضرت مولا کائنات وہ ذات ہے کہ حق ان کی ذات پہ پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ بحث نہیں ہوتی ہے کہ علی حق پہ تھا یا نہیں، یہ بحث ہے ہی نہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ باقی ہر ایک کے لیے دلیل دینی پڑے گی کہ وہ حق پہ تھا کہ غلطی پہ تھا، وہ حق پہ تھا کہ غلطی پہ تھا۔ میرے نبی نے ایسی گارنٹی دی ہے نا، آقا فرماتے ہیں حق جدھر علی جائے گا حق ادھر جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے حق کو پہچاننا ہو تو علی سے پہچانو۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے دو صحابہ ہیں،
صحابہ کرام نے صحیح مسند احمد بن حنبل اور دیگر حدیث کی مستند اہل سنت کی مین سٹریم کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کے بعد ہمیں کسی معاملے کی ضرورت پڑے, کوئی معاملات میں الجھ جائیں تو کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا دو کے پیچھے چلو, دھیان ہے سب کا, ایک کا نام ابو بکر ہے, ایک کا نام عمر ہے. تو میں بدعاواں بھی کڑنا ہونا ہے اور چھوٹے تے نہیں مار سکتے. میری بدعا بڑی تگڑی لگتی بھی ہے. ہاں ایک دن آج بھی پالو جس منگا پانا ہے, ایک دن ایک نے کہا نہیں میں ہنج کیتا تو پھر تھوڑی دیری بعد ہنج مڑ کے آیا. میں بدعا نکالتا ہوں اس بندے کو کہ جس کی زبان اور جس کا ہاتھ پنجتن پاک کے نام پہ بولے نہیں اور ہاتھ اٹھے نہیں. اور اب ایک بات تو سنیے, میں نے نام لیا ابو بکر اور عمر, یہ ہے گیلانیوں کا اسٹیج, یہ ہے سادات کا اسٹیج, اور یہ نوکر آیا ہے قادری, غوث پاک کا مرید, غوث الثقلین سے پیار کرنے والا. اور میں وہ ایسا مرید نہیں ہوں بس جو صرف لنگر کھا کے مرید. الحمدللہ میں زیادہ کبھی میں نے بڑی وہ نہیں کی ہیں, آپ لوگ سنتے رہتے ہو میڈیا پہ بھی, ویسے بھی آپ لوگ مجھے بہت سارے جانتے ہوں گے. تو میں عرض کر دوں الحمدللہ میں نے غوث الثقلین کی ذات پر اتنی ریسرچ کی ہوئی ہے. الحمدللہ میں نے صرف حضور غوث الثقلین کی حیات کی سٹرگل کے اوپر 6 مہینے جمعے پڑھائے ہیں. ان میں سے بے شمار خطابات میرے آپ نیٹ کے اوپر سن سکتے ہیں, ذرا آپ سنیے, آپ کو پتہ چلے تحقیق کا معیار کیا ہے. لیکن جو چیز عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے. شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان پر حضور کے صحابہ کا ادب ہے. ہن حج جاؤ جناب صدیق اکبر زندہ باد, جناب حضرت فاروق اعظم, جناب حضرت عثمان ذو النورین, میرے نبی کے سارے یار. ہاں ماشاءاللہ. آئیے میرے دوستوں, میں جو عرض کرنے لگا ہوں اس بات کو سننے کی کوشش کرنا ہے, سمجھنے کی کوشش. میرے سونے نبی نے فرمایا اگر تمہیں کسی مسئلے میں الجھن ہو, تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ, تم کسی معاملے میں اختلاف میں پڑ جاؤ تو کیا کرنا ہے؟ یا نبی اللہ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اتبعوا ابا بکر و عمر. اللہ. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ علی کون ہے, اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ ابو بکر اور عمر کون ہے. تو میرے نبی نے کیا فرمایا, کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, دھیان ادھر ہے, کیا کرنا ہے؟ ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنی ہے. کیا کرنا ہے بولیے؟ ابو بکر اور عمر کی اتباع کرنی ہے. صحابہ نے عرض کی آقا اگر یہ بھی نہ رہیں تو پھر کیا کریں؟ سیدوں کے تو یقیناً چہرے کھلیں گے, اور جو محبان اہل بیت ہیں, لیکن ناسبیوں کے آج چہرے ابھی لٹکنے والے ہیں, اس ہستی کا میں نام لینے لگا ہوں. میرے نبی نے فرمایا الزموا عمار ابن یاسر. اگر ابو بکر اور عمر نہ ہوں تو پھر ایسے موقع پر تم نے عمار کے لڑ لگ جانا ہے, عمار کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے, کیونکہ عمار اس وقت دھرتی پہ حقانیت کی دلیل ہوگا. یہ جڑے بچ 10-15 بیٹھے وہ عمار بن یاسر دا نا چنگا نہیں لگیا. یہ عمار بن یاسر میرے نبی کے صحابیوں میں. ایک ذرا جملہ مجھے بتاؤ بھائی صاحب, آپ کا ایمان آپ کے پیٹ میں ہے, آپ کی آنکھوں میں ہے کہ آپ کے دل میں؟ دل میں. آپ بولیے ادھر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ کہ جس کا ایمان دل کے ادھر ادھر ہو؟ سب کا ایمان دل میں. اور بھائی ایمان کا مقام ہی کیا ہے؟ دل ہے. ہر بندے کا ایمان دل میں. کائنات میں صرف ایک بندہ ایسا ہے, صرف ایک, پوری اس کائنات میں صرف ایک بندہ ہے, عمار بن یاسر. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے, عمار کا ایمان اس کی ہڈیوں اور ریشوں میں بھی اترا ہوا ہے. کون ہے یہ؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے مصطفیٰ کا بدری صحابی, پہلے 7 صحابہ میں ایک. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس صحابی کا نہ عرس ہوتا ہے نہ نام لیا جاتا ہے. اس کی وجہ آگے چل کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے.
نئے صحابی رسول کے مسجدیں بنتی ہیں، نئے صحابی رسول کے نام کے مدرسے بنتے ہیں، وگرنہ یہ اتنا بڑا صحابی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر اور عمر نہ رہیں تو پھر کیا کرو؟ عمار بن یاسر کے دامن کو پکڑو۔ کیوں؟ کہ اس وقت حقانیت کی دلیل عمار بن یاسر ہوگا۔ اب اس عمار سے پوچھتے ہیں، عمار آپ بتاؤ علی کون ہے؟ آپ بتاؤ علی کون ہے؟ عمار بن یاسر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ خطبہ میدان جنگ کا خطبہ ہے، آپ نے میدان جنگ کے اندر شہادت سے چند منٹ پہلے یہ خطاب فرمایا، فرمایا لوگوں اگر تم عمار کو شہید کر دو، میری لاش کو اگر کھجوروں کے تنے سے لٹکا دیا جائے، دھیان رکھنا ہے، میری لاش کو اگر کھجوروں کے تنوں سے لٹکا دیا جائے تو ادھر سے بھی آواز آئے گی ان المصلحنا علی الحق، کہ میرا مولا علی حق ہے۔ رکیں اے جڑے باقی ایک منٹ یار رکو یار، اے تے کوئی گل ہی نہ ہوئی۔ او بندہ ہاتھ کھڑا کرا جڑا یہودی ہے، او ہاتھ چکے جڑا عیسائی ہے، او ہاتھ چکے جڑا مرزائی ہے، او ہاتھ چکے جڑا ناسبی یزیدی ہے، اور او ہاتھ چکو جڑے مسلمان نے۔ ہاتھ نیچے کرو۔ اگر آپ مسلمان ہو تو پھر علی کے نام پہ 20 کیوں بولے ہو؟ کیونکہ علی سے دشمنی منافق کی ہے، علی سے دشمنی یہودی کی ہے، علی سے دشمنی کافر کی ہے، علی سے دشمنی کافر۔ ہوئے 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 یار مزہ آ گیا، مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا، مجھے ایک حوالہ یاد آ گیا، دھیان رکھنا۔ ایک بندہ ہے، اس سے کہا گیا کہ لما لا تحب علی، علی سے تیرا پیار کیوں نہیں بنتا؟ علی سے تیری محبت کیوں نہیں؟ کہنے لگا کیف احب رجلا قاتل جدی، میں اس بندے سے کیسے پیار کروں جس میری جد کوئی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو راوی ہے یہ روایتیں کرنے والے، حدیثیں روایتیں کرنے والا ہے، اسے پوچھا گیا کہ سجنا علی نال جدوں گل آندی ہے تیرا منہ بن جاندے، تیری شکل بگڑ جاندی، اے علی دے نا تو چڑھدا کیوں ہے؟ پیار کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا جی میں اودے نال کیویں پیار کراں، جنگ صفین میں اس کا دادا حضرت علی کی تلوار سے مارا گیا، کہنے لگا میں اس بندے سے کیسے پیار کروں جس نے میرا دادا مارا ہے؟ مجھے اس سے ایک بات سمجھ آ گئی ہے، اے انہیں دے یہ چہرے تے 12 بجے ہوندے نے جنہیں دی جد علی دے ہاتھوں مری ہوئی ہے، جن جن کو مولا علی کا فیضان رب کعبہ کی قسم میسر ہے، ان کی نسلیں بھی علی علی کر رہی ہیں، علی علی میں زندہ رہیں گے، علی علی کی صدا میں سلامت ہاتھ چکے گا، جیدہ سلامت نہیں، جیدہ اپنے کہا بچیاں نے کہا کہ نام دین دا بلند کی تھا، یہ واسطے ہاتھ بلند کرنا چاہیے۔ من کنتو مولا علی علی، کنتو مولا علی علی، نبی مولا علی علی، جسنا مولا علی علی، جسنا مولا علی علی، مسکل اندر علی علی، مسکل اندر علی علی، علی علی، ہمارا علی علی، جان کو پیارا علی علی، جان جوانی علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، علی علی، آجا بولے علی علی، پاپا بولے علی علی، کیوں نہ کہے تو علی علی، کیوں نہ کہے تو کیوں نہ کہے تو علی علی، 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 تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ منظر فضائے
जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। बोलिए बोलिए, जिस समय देखता हूँ नजारा। अभी भी कई जुबानें खंगे मनाने, मुझे अभी तक मैं समझने से कासिर हूँ, फिर बैठे भी नबी के मिलाद में हो, अली की जुबान पे बोलने में भी शर्म आ रही है। मन है जिस समय देखता हूँ नजारा, हाँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। पर करम नसीर ये सारा अली का है, सारा अली का है। जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ये मीलादुन नबी का जलसा है, जिसमें नबी नबी भी है, सिद्दीक की सदाकत के चर्चे भी है, फारूक की अदालत का जिक्र भी है, मौलानी की विलायत की बातें भी हो रही है। लेकिन सुनो 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 सुनो, मेरे नबी का ये चर्चा कब से गए, आइए जरा देखते गए। तफसीर दुर्र मंसूर को देखिए, तफसीर दुर्र मंसूर को देखिए। इसके अलावा कई और किताबों के अंदर अस्समाई कुल मुहरका को देख लीजिए। इसके अलावा अल्लामा जामी की कुतुब को देख लीजिए, अब्दुर रऊफ मनावी की कुतुब को देख लीजिए। कई सीरत व हदीस व तारीख की किताबों में मौजूद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आप ज़ुहूल, आपसे सरज़द हुआ, गुनाह नहीं ज़ुहूल हुआ, अल्लाह ने आपको हिकमत के तहत जमीनों पे भेजा। जमीन पे आकर चूंकि नबी गुनाह नहीं हुआ, फिर भी आंसू बह रहेंगे। मेरे रब्बे कदीर ने कुछ कलेमात सिखाए, हजरत आदम ने वो कलेमात पढ़े, पढ़ के दुआ फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम पे करम फरमा दिया। अब वो कलेमात क्या है? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। इसके माते अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ क्या मांगी थी कि जो रब्बे कदीर ने कबूल फरमाई। फरमाया उन्होंने पढ़ा था, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। और एक रिवायत में आता है, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व अलीय्यिन व फ़ातिमा व हसन व हुसैन। इतना तर्जमा तो आपको आ गया ना। हजरत आदम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता मोहम्मद का, अली का, ज़हरा का, हसन का, हुसैन का। रब्बे कदीर ने करम फरमा दिया। हम चूंकि जनाबे आदम की औलाद दे, बंदे दे पुत्र, आदम दे बच्चे, इस वास्ते अब्बा जी की वो सुन्नत हम आज भी नहीं भूले हैं। आज भी जब हम दुआ करते गए तो फिर जुबानों पर ये जारी होता है कि खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमान
اگر دعوتم رد کنی بر قبول منود تو دامان آلیر سیدھے در کرتے اے اگر دعوتم رد کنی بر قبول منود تو دامان آدھی منود تو دامان آل رسول. اچھا یہ کیا ہے کہ ابھی میرا نبی دنیا میں آیا ہی ابھی ہزاروں لاکھوں سال بعد حضور کی آمد ہونی ہے. ان کے نام کو سجائے ہوئے رب نے عرشوں پہ, ان کے نام کو سجائے ہوئے رب نے جنتوں میں, ان کے نام کے وسیلے جاری ہیں جناب آدم کی دعاؤں میں, ان کے نام کے وسیلے ادھر ادھر ادھر. یہ صرف ایک حدیث یاد ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام والی, نا آگے بھی چلو, حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا لفظ میں نے بولا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی قوم سمندر کے کنارے پہنچی, پیچھے پیچھے فرعون, درمیان میں قوم موسیٰ, سامنے سمندر. اب کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے آپ نے عصا مارا, رستہ بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم رک گئی, کہنے لگے جناب پیغمبر موسیٰ ہم 12 قبیلے پہلے یہ فیصلہ کرو پہلے کون جائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مال کا کس قوم سے پالا پڑ گیا. پھر ایسا لگا 12 رستے بنے, لیکن درمیان میں بھی ظاہر سمندر میں پانی رک گئے تو بھی کیچڑ تو ہے. یا اللہ کیا ایسا طریقہ ہو کہ میری قوم صحیح سلامتی اور امن کے ساتھ سمندر پار کر جائے. میرے رب نے فرمایا موسیٰ دعا کر محمد کے وسیلے سے. کیا سبحان اللہ کی آواز آئے ہو خدا کے بندو. محمد عربی کے وسیلے سے دعا کر, ان کے نام کا وسیلہ مانگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا فرمائی, قوم کے لیے راستے میسر آ گئے, راستے خشک ہو گئے, اور قوم شانتی اور امن کے ساتھ سمندر پار کر گئی. دشمن ہلاک ہو. یا کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں چونکہ بغض ہے نا اہل بیت کے ساتھ, کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ آل کی وسیلے مانگے. اللہ جی رکیو ذرا پھر. کیا رسول اللہ جب مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی, یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے, کیا اللہ کے نبی نے وہ جو کمزور آل مہاجرین تھے جن کے جسموں پہ پورے لباس بھی نہیں تھے, کیا اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں فرمائی تھی یا اللہ تجھے ان کمزور حال یہ پھٹے پرانے کپڑے والے مہاجرین مومنین کا واسطہ. یہاں سے پتا چلا کہ وسیلہ دینے کے لیے افضل مفضول کی کوئی بحث نہیں ہے, اصل بات محبت کی ہے. بات کس کی ہے بولیے؟ محبت کی ہے. لیکن میرا جو دعویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی حضور آئے نہیں, یہ جناب آدم کا زمانہ ہے. اس وقت علی بھی, زہرا بھی, حسن بھی, حسین بھی حضور تو ہیں ہی ہیں. یہ ان کے نام کے یہ سارے چرچے ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. عرش پہ فرش پہ ترفع دور دھام, کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, تیرے میرے نبی کو رب نے کائنات میں ایسا بنایا, ابھی آئے نہیں, نام بھی جاری ساری, ذکر بھی عام ہے, بلکہ کہاں تک ہر نبی ہر پیغمبر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی امت کو تیرے میرے نبی کا ذکر سنائے. آپ نے ٹیلی ویژن پہ ہماری وہ بات یقیناً سنی ہوگی, ختم نبوت. اس پہ چاہے پہ نعرہ نہیں, بات پہ نعرہ بنتا ہے.
آپ نے ہماری وہ بات سنی ہوگی کہ ہم نے یہ سوال ہوا تھا وہاں کہ میلاد کب سے شروع ہوا. ابھی یہ پرسوں پھر میری ایک ریکارڈنگ آ رہی ہے, 2-3 چینلوں پہ آپ کو مزہ آنے والا ہے. اب یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہا, جب آئے گا میرے جو پیجز ہیں آپ اس پہ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. تو ادھروں بھی تو ہیں تو ادھروں بھی تو ہیں, ہر پاس ہیں انشاءاللہ, فکر نہ کرو. کیونکہ کھری اور سچی باتیں جو ہوتی ہیں نا, اور پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے, جب میدان اور موقع سجتا ہے نا, وہاں فقیر ہی اہل سنت کا نمائندہ بن کے اترتا. اللہ کا شکر ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں آج کل یہ معیار بن گیا ہے, یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ جو علی علی کرے فوراً کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں. یہ کی شیعت نہیں ہے. تم کیا بتانا چاہتے ہو کہ علی پر شیعت کی مور ہے؟ یعنی علی صرف مولا علی شیعوں کی وراثت ہے؟ میں نے ایک دن ایک بندے سے کہا, یار یہ جو تیرے ایک شاگرد ہے جو تیرے نام سے یہ جس کو مجھے کہنے لگا جی اپنا شاگرد کوئی کسی نو دیں دے. میں کہ یار نہیں یار, گل ٹھیک ہے, توجہ ہے, تے کوئی شاگرد کسے نو نہیں دیندہ تے سنیوں تو سب پوری آل چک کے دوجہ نو دے دیتی ہے. اللہ کی قسم یہ میرا جملہ سونے کے پانی سے لکھنے جو گئے, اگر آپ بات سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں آپ کو. یعنی تم لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جو علی علی کر وہ شیعہ, یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعوں کا ہے, علی ہمارا ہے. رافضیت کا توڑ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ میرٹ پیشانے والے بیت بیان کریں. فقیر کی تقریریں نہیں, فقیر کے خطابات اور صحبت میں بیٹھ کر ایسے میں سینکڑوں لوگ پیش کر سکتا ہوں جو رافضیت سے توبہ کر کے صحابہ کی غلامی میں آ گئے. سبحان اللہ کی آواز آیا. ہم نے ان کو پیسے نہیں دیے, نہ ان کو بندوق دکھائی ہے, نہ ان کو کوئی گالی دی ہے یہ کسی اور ڈراؤ میں. پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے میرٹ پہ علی علی کیے, ہم نے میرٹ پہ شان زہرا کو بیان کیا, ہم نے میرٹ پہ مصطفیٰ کے بچوں کی عزت کو جو ان کی تقریم شریعت نے بتائی وہ ہم نے بیان کیا. ہم نے ان کو بتایا کہ مسلک رضا یہ ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میرا دل کرتا ہے کہ ذرا اس کو ترنم میں پڑھ لیں, کیونکہ کئی لوگ ترنم پسند کر کے اسی کو دل میں جگہ دیتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ابھی تو یہ صرف آپ کو ایک میں سے سمجھ آئے نا, اے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, نور بنتی نور زوجے نور امے نور نور. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے زہرا پاک کی جو شان لکھی ہے اس کو ذرا سنیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو کمال نورانیت زہرا پاک کو حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. توجہ رکھیے کیا کہتے ہیں کہ نور بنتی نور زوجے نور امے نور نور. خود بھی سیدہ نور ہیں, ان کے شوہر بھی نور ہیں, ان کے بابا بھی نور ہیں, ان کے دونوں بچے بھی نور ہیں. ایک نور کی بیٹی
اگلا رشتہ کیا ہے؟ نور مطلق کی تنیر اللہ رہنا نور کا، وہ جو نور مطلق ہے اس کی بندی خاص ہے۔ اب خود ہی بتاؤ کائنات کے اندر اتنا نور کسے میسر آیا ہے؟ اب ذرا میرا جملہ ذہن میں رکھو، اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے بزرگوں نے زہرا کی نورانیت بیان، ذرا آپ رک بیٹھ جائیں گے پھر یہ جملہ میرا آئے گا۔ اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے بزرگوں نے، بیٹھے بیٹھے میں جملہ دینے لگا ہوں اور یہ میرا پیغام ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے بزرگوں نے اس جملے دا استقبال ذرا سبحان اللہ دینال کرنا ہے۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے بزرگوں نے سیدہ زہرا کی نورانیت کو بیان کیا ہے، خطائیں نہیں ڈھونڈی ہے۔ جس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر میں کیا کروں یار؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، زور سے بولو نعرہ حیدری، کل ایمان نعرہ حیدری۔ ہم ہیں سنی، وہ ہم تو ولیوں بزرگوں کے اوپر بھی اٹھی ہوئی انگلی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم آل بیت اطہار کے اوپر اٹھی ہوئی انگلیاں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اہل سنت و جماعت میلاد شریف کے آج کے اس پروگرام کا پیغام یہ ہے کہ اپنے عقیدے، وہ عقیدے رکھنے ہیں کہ جن عقیدوں کا درس عبد القادر جیلانی نے دیا، جو داتا علی حجویری نے ہمیں بتایا، جو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی نے بتایا، جو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بتایا۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ناسبیت کو پروموٹ کرنا یہ ظلم ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ فکر ہے جو میں سنا رہا ہوں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ ہے فکر رضا۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت ایک سید زادہ ہے، کام ٹھیک نہیں ہے اس کے، دھیان میری طرف رکھنا ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے اس کے، آپ بتائیں اس کا ادب شدب کریں؟ آپ نے فرمایا جے ادب کر دے سو عملہ دی وجہ تو تے نہ پہ کرو، تے جے ادب کر دے سو خون دی وجہ تو وہ تے ہن بھی موجود ہے۔ اگر کسی سید کے عقیدے میں گڑبڑ ہے، اس کے عقیدے میں بدعت ہے، اس کے عقیدے میں نسب و خروج ہے، اس کے عقیدے میں رفض ہے، ہم اس کی اس غلط عقیدے کا رد کریں گے، لیکن ہم سید کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ بولو جیاں بولو، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن بڑے کم لوگ آپ کو ملیں گے جو ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر ہزاروں فتوے لگنے کے باوجود، ہزاروں حملے ہونے کے باوجود، ہزاروں مخالفتوں کے باوجود وہ اپنے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ہمارا مشن ہے زندگی گزرے گی تو محمد و آل محمد کی نوکری میں گزرے گی، ہماری موت آئے گی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ادھر ہی یار زندہ رہا تو رہیں گے، جب جائیں گے تو میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھو گے ہمارے جنازوں سے بھی حیدر حیدر کی صدائیں بلند ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں صحابہ کی عزت کا دفاع نہیں آتا، ہمیں صحابہ کی ناموس کا دفاع نہیں آتا۔ سونے صدیق کی عظمت و صداقت پہ جب ایک کالے شیطان نے انگلی اٹھائی، اسلام آباد کی دھرتی پہ جہاں آپ کو معلوم ہے کہ جناب چڑیاں پر نہیں مار سکتی، ہم نے وہاں کھڑے ہو کر within 3 days ایسا للکارا کہ وہ کالا شیطان اس پاکستان سے دفع ہو گیا، اور ہماری یہ صدا ہر وقت جاری و ساری رہے گی، صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا، عثمان کی حیا و سخاوت کا، حیدر کرار کی
پڑھ رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی پڑھتی رہیں گی۔ تو پھر مجھے یہ صدا تو لگانی ہے، کان جدھر بھئی آ جائیں نا، آ جائیں، بس ٹائم ہو گیا، بہت سارا وقت ہو گیا، میں اجازت چاہوں گا، لیکن میں سونے نبی کا وہ جو ذکر ہے نا کہ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ آپ کے قصیدے جاری اور ساری، دھیان رکھیے گا۔ دوستانے کی رامی ذرا توجہ